اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی مختصر سا عمل بتلا دیجئے۔ فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے دوبارہ یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب دیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے مختصر سی بات بتلا دیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ مت کیا کرو۔ میں نے پھر یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی غصہ نہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اللہ کے غصے سے کس طرح محفوظ رہ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کر کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم کس شخص کو پہلوان اور طاقتور سمجھتے ہو؟ ہم نے عرض کیا اس شخص کو جسے لوگ کشتی میں شکست نہ دے سکیں۔ فرمایا یہ بات نہیں، طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنا غصہ پیتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ تیسرے پارے کے 12ویں رکوع آیت نمبر 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مقتدا ہوں گے اپنے نفس کو لذات سے بہت دور بہت روکنے والے ہوں گے، اور مقتدا ہوں گے اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے ہوں گے۔ حضرت اکرمہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سید سے مراد وہ شخص ہے جو غصے سے مغلوب نہ ہو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس سے میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لت غضب، یعنی غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے فرمایا میں انسان ہوں، بالکل یہ غصہ نہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مال نہ جمع کرنا؟ فرمایا ہاں یہ ممکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کو امام طبرانی و بہقی نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوے سے شہد خراب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے جس شخص نے بھی غصہ کیا وہ جہنم کے کنارے سے جا لگا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سی چیز سخت تر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غضب اللہ، یعنی اللہ کا غضب۔ اس نے پوچھا کہ میں اللہ کے غضب سے کس طرح بچ سکتا ہوں؟ فرمایا لت غضب، غصہ نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام احمد نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم جب تو غصے میں اچھلتا ہے تو تیرے دوزخ میں گرنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی۔ انہوں نے فرشتے سے کہا مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ جو میرے علم میں اضافے کی موجب ہو اور جس سے میرے ایمان و یقین کی روشنی بڑھے۔ فرشتے نے کہا غصہ نہ کیا کرو، اس لیے کہ شیطان غصے ہی کی حالت میں آدمی پر زیادہ قابو پاتا ہے۔ غصہ آئے تو اسے پی جاؤ اور اپنے آپ کو پرسکون کر لیا کرو۔ جلد بازی سے بھی بچو، اس لیے کہ آدمی جلدی کرتا ہے تو بعض اوقات غلطی کر جاتا ہے۔ ہر قریب اور بعید آدمی کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا برتاؤ کرو، جابر اور سرکش نہ بنو۔ وہب ابن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک راہب نے اپنے معبد میں عبادت کر رہا تھا، شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس کے پاس آیا اور دروازے پر دستک دے کر کہا کہ دروازہ کھولو، لیکن راہب نے
کوئی جواب نہیں دیا۔ شیطان نے پھر دروازہ کھولنے کے لیے کہا، اندر خاموشی رہی۔ شیطان نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا اور تم پچھتاؤ گے، میں سچ بول رہا ہوں اور تم سے ملنے آیا ہوں۔ راہب نے کہا، اگر تم سچے ہو تو میں کیا کروں؟ تم ہی نے تو ہمیں عبادت اور ریاضت کا حکم دیا ہے اور قیامت کے دن ملنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب اگر تم وقت سے پہلے آ گئے ہو تو ہم کیا کریں؟ شیطان بڑا جزیر ہوا اور بولا کہ میں شیطان ہوں، میرا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا تھا، لیکن میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم اگر تم کچھ پوچھنا چاہو تو پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ راہب نے پوچھا کہ کیا تو مجھے یہ بتلا سکتا ہے کہ انسان کی کون سی عادت تجھے اس پر قابو دینے میں زیادہ مدد کرتی ہے؟ اس نے کہا، غصے کی گرمی۔ انسان غصے کی آگ میں جلتا ہے تو ہم اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں جس طرح بچے گیند لڑکاتے ہیں۔ خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ کے خیثمہ رحمۃ اللہ علیہ یہ قول شیطان کا دعویٰ یہ ہے کہ اب آدم مجھ پر غالب آ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں رہتا ہوں اور جب غضبناک ہوتا ہے تو میں اس کے دماغ میں جا بستا ہوں۔ جعفر ابن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غصہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ کسی انصاری صحابی کا قول ہے کہ گرم مزاجی بے وقوفی کی نشانی ہے اور غصے کا نتیجہ ہے۔ جو شخص جہالت پر رضامند ہے اسے بردباری کی ضرورت نہیں ہے۔ حلم زینت و منفعت ہے اور احمق کے جواب میں خاموش رہنا ہی اس کا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔